تاکہ اللہ عز و جل یہ دیکھ لے تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تو پشاور سے آگے ایک پیر سیفی کے نام سے پیر کرنٹ شاہ، وہ انگلی سے اشارہ کرتا ہے، واللہ میرے پاس سی ڈی ریاض میں موجود ہے، انگلی سے اشارہ کرتا ہے، پورے مجمع کو کرنٹ لگ جاتا ہے، سب ناچتے ہیں۔ ہمارے حضرت تھے، ہمارے پیر صاحب تھے، ہمارے شیخ صاحب تھے، 40 سال تک کنویں کے اندر الٹے لٹک کے ذکر کرتے رہے۔ ارے بھائی طاہر القادری صاحب کی سی ڈی میرے پاس آئی، طاہر القادری صاحب اپنے ہاتھ سے ڈانس کر رہے ہیں اور صوفی پورے ثوب پہنی ہوئی ترکی کے آئے ہوئے باقاعدہ میوزک چل رہا ہے اور وہ وجد میں آ کر ڈانس کر رہے ہیں۔ اعمال تو بہت ہے۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ آج کے شب خمیس کے ہمارے مہمان ہیں شیخ سید توصیف الرحمن راشدی صاحب ہیں، تو تعارف کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ آپ متعارف ہیں، اور وقت آپ کا، ان کا اور ہم سب کا قیمتی ہے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے شیخ توصیف الرحمن صاحب راشدی قطیف نہیں بلکہ سندھ ہیں، اور اگر اس تاریخ سے آپ واقف ہوں گے تو یقیناً محظوظ ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ہماری یہ زندگی جو مالک عز و جل کی طرف سے دی ہوئی پہلی اور آخری مہلت ہے، یہ زندگی بے مقصد ہمیں نہیں ملی، اس کا مقصد بڑا عظیم ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا، اتنے عظیم گھر کے چھٹ جانے پر وہ روئے، اللہ سے گڑ گڑائے، معافی مانگی، تو مالک عز و جل نے اعلان فرمایا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، میری طرف سے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ کار آئے گا، جو اس کے مطابق زندگی گزارتا رہا وہ واپس اسی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو ہماری اس زندگی کا مقصد اپنے اس نرم وجود کو
جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اللہ کی جنت میں داخل کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام کا ایک قافلہ ایک امیر کی اطاعت میں چل رہا۔ امیر کو شک ہوا، پتہ نہیں یہ میری اطاعت بھی کریں گے یا نہیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ آگ جلاؤ۔ جب آگ جل پڑی ان سے کہنے لگے اب اس آگ میں چھلانگے مارو۔ تو صحابہ نے جواب میں کیا کہا کہ اسی آگ سے بچنے کے لیے تو لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اگر آگ ہی میں گرنا تھا تو اسلام لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو اب اس آگ میں چھلانگ کیوں ماریں؟ میری اور آپ کی یہ زندگی ہمیں کیوں ملی ہے کہ ہم اپنے اس جسم کو، اپنے اس وجود کو اس دہکتی ہوئی آگ سے محفوظ کر لیں؟ اور وہ کیسے محفوظ ہوگا؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ مالک عز و جل اعلان فرماتا ہے الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ میں نے یہ موت و حیات کیوں پیدا کی ہے؟ یہ زندگی تمہیں کیوں دی ہے؟ اس موت و حیات کے سارے نظام کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ عز و جل یہ دیکھ لے تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ ایکم احسن عملا، احسن عمل کون کرتا ہے، بہترین عمل کون کرتا ہے؟ کیونکہ عمل جنت میں جانے کا سبب ہوا کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرے کے دروازے پر پانی لے کر، تازہ پانی لے کر رات کو انتظار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوتے ہیں، اپنے اس صحابی کو دیکھتے ہیں، خوش ہو کر کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے، سوال کر کیا کرتا ہے؟ اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ ذات ہے وما ينطق عن الهوى، جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، اپنے دل سے بات نہیں کرتے۔ یہ تب بولتے ہیں جب عرش والا ان کو بلانا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ اکبر۔ صحابی اتنی بڑی گارنٹی سن کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا نام آئے تو کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک مرتبہ کہیں گے عرش والا آپ پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے یہ کہہ دیا مانگو کیا مانگتے ہو، تو میرا ایک ہی سوال ہے، جس طرح دنیا میں آپ کے دروازے پر کھڑا ہوں، آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، اے اللہ کے پیارے حبیب دعا کیجئے اللہ جنت میں مجھے آپ کا پڑوسی بنا دے۔ آپ نے کہا کچھ اور مانگ لو، کچھ اور سوال کر لو، کوئی اور ڈیمانڈ کر لو۔ اس نے زبان حال سے کہا بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، اللہ کے نبی جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، اس کے علاوہ زبان پہ کوئی دعا آتی ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا اگر اپنی دعا میں، اپنے مطالبے میں سچا ہے تو پھر کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کر، تو سجدے کر، زیادہ سے زیادہ نفل عبادتیں کر، اور یہ سجدے کر کر کے میری مدد کر۔ ان اعمال کی بنیاد پر جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو یہ اعمال جنت میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ عمل تو بہت دنیا کرتی ہے، عمل کرنے والے بڑی محنتیں کرتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہر عمل جنت میں جانے کے لیے سبب بن جائے گا؟ عمل کرنے والے تو بتاتے ہیں جی آپ کیا عمل کرتے ہو؟ ہمارے حضرت تھے، ہمارے پیر صاحب تھے، ہمارے شیخ صاحب تھے، 40 سال تک کنویں کے اندر الٹے لٹک کے ذکر کرتے رہے۔ ارے بھائی کس نے پھانسی پہ لٹکایا تھا ان کو؟ ایک عمل کرنے والا اٹھتا ہے جی آپ کیا عمل کرتے ہو؟ ہمارے فلاں بابا جی جو تھے وہ دریا میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر انہوں نے چلا کاٹا تھا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے دریا میں ایک ٹانگ پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ جو دریائی علاقوں میں رہنے والے بھائی ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا پانی کے اندر ایک جانور ہے جو ایک ٹانگ اٹھا کر اور سر نیچے ڈال کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ بگلے کی عبادت تمہارے دن میں کس نے لگا دی؟ عمل کرنے والوں کے پاس سٹاک ہے عملوں کا،
بستر کندھے پر ہے, نکل رہے ہیں, کہاں جا رہے ہو؟ اجی 1 سال کے لیے جماعت کے ساتھ جا رہا ہوں. ارے بھائی یہ پیچھے بیوی ہے, بچے ہیں, آل اولاد ہے, ان کا کیا؟ اللہ وارث ہے. میں تو سال کے لیے نکل رہا ہوں. وہ کون سے اعمال ہیں جو جنت میں جانے کا سبب بنیں گے؟ وہ کس قسم کی اعمال ہیں جو اللہ کے دربار میں قبولیت کا شرف پائیں گے؟ اعمال تو بہت ہیں. کوئی اندھیرے کر کے, لائٹیں بند کر کے اللہ کی ضربیں مار رہا ہے, سر سے ٹکرے مار رہا ہے. ابھی پچھلے ہفتے میں ایک سی ڈی دیکھ رہا, ہمارے پشاور کا علاقہ ہے, تو پشاور سے آگے ایک پیر سیفی کے نام سے, پیر کرنٹ شاہ, وہ انگلی سے اشارہ کرتا ہے. واللہ میرے پاس سی ڈی ریاض میں موجود ہے. انگلی سے اشارہ کرتا ہے, پورے مجمع کو کرنٹ لگ جاتا ہے, سب ناچتے ہیں. قادری صاحب کی سی ڈی میرے پاس آئی. طاہر القادری صاحب اپنے ہاتھ سے ڈانس کر رہے ہیں اور صوفی پورے ثوب پہنی ہوئی, ترکی کے آئے ہوئے, باقاعدہ میوزک چل رہا ہے اور وہ وجد میں آ کر ڈانس کر رہے ہیں. اعمال تو بہت ہیں.
چمک یہ دمک یہ پھبن یہ مہک، یہ چمک یہ دمک یہ پھبن یہ مہک، یہ چمک یہ دمک چومے سیاح کے قدم، چومے سیاح کے قدم پڑے تورے چرن، چومے سیاح کے قدم پڑے تورے چرن، جیون میں بہار تمہیں سے ہے، چومے سیاح کے قدم، چومے سیاح کے قدم، چومے سیاح کے قدم، چومے Gözümde tütersin, aklımda, fikrimde. Sen varsın, sen varsın. Medine, Medine, gözümde tütersin. Muhammed'in aşkı gönlümde yanar, adını andıkça yüreğim kanar. Bu gönül yıllardır Resulü arar. Medine, Medine, gözümde tütersin, aklımda, fikrimde. Sen varsın, sen varsın. Medine, Medine, gözümde tütersin. Yeşil kubbe orada, Ravza oradadır. Aklım Medine'de, gönlüm dardadır. Resulü sevmişim, aklım ondadır. Medine, Medine, gözümde tütersin, aklımda, fikrimde. Sen varsın, sen varsın. Medine, Medine, gözümde tütersin. اعمال کو اگر دیکھتے ہو، کوئی سال کے لیے جماعت کے ساتھ نکلا ہوا، کوئی پوری زندگی کے لیے نکلا ہوا، کوئی چلے پہ چلہ کاٹ رہا ہے، کوئی تسبیح پہ تسبیح پھیر رہا ہے، کوئی دریاؤں کے کناروں پہ جا کر عبادتیں کر رہا ہے، وہ کون سے عمل ہیں جو اللہ عز و جل قبول فرماتا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں، ان کی شرائط کیا ہے جو جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جاتے ہیں؟ جس کے لیے مالک کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں احسن عمل کون کرتا ہے؟ اکثر عملا نہیں کہا کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے، احسن عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر اپنے اصحاب کرام سے سوال کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے سوچا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کیا دوں اللہ نام کا؟ ایک یہودی کے پاس کہتے ہیں، جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے کوئی کام لے لے اور کچھ کھجوریں مجھے دے دے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تم ہمارے کھیت میں کھجوروں کو پانی دے دو اور اس کے بدلے 1 سا کھجوریں تمہیں مل جائیں گی۔ ساری رات یہ صحابی کنویں سے ڈول نکالتے ہیں اور اس کی کھجوروں کے درختوں کو پانی دیتے ہیں، صبح کو وہ 1 سا کھجوریں دیتے ہیں۔ یہ صحابی اللہ کی رضا کے لیے آدھی کھجوریں اللہ نام کے لیے نکال لیتے ہیں، آدھی اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آتا ہے، اللہ اس کھجوروں کے ڈھیر کو اتنی قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے کہ سارے ڈھیر سے بلندی اس کو مل جاتی ہے۔ وہ کون سے عمل ہیں جو اللہ کے دربار میں قبول ہو؟ ان اعمال کی شرائط کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج ایک آدمی نے اللہ نام پر 1 درہم دیا،
اللہ نام پہ کتنے درہم دیے؟ اور ایک نے 1,00,000 درہم دیے. لیکن اللہ عز و جل نے 1 درہم والے کو جو اجر عطا کیا ہے وہ 1,00,000 والے کو نہیں دیا. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ 1 درہم والے کو جو اجر ملا ہے وہ 1,00,000 والے کو نہیں ملا. کہا نہیں، کثرت عمل مراد نہیں، وہ عمل جو اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے. اللہ مال کے اعمال کے ڈھیر کو نہیں دیکھا کرتا، اللہ دلوں کی نیت کو دیکھا کرتا ہے. جس نے 1 درہم دیا تھا اس کی کل کائنات 2 درہم تھی، اور جس نے 1,00,000 دیا تھا وہ کروڑوں کا مالک تھا. تو جس نے 1 درہم دیا اس نے تو آدھی سلطنت دے دی. یہاں مراد کوالٹی ہے، کوانٹیٹی نہیں کہ لازمی آپ نے 20 رکعتیں پڑھنی ہے، 20 رکعتیں نہ پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوگی. اب ٹھونگے پہ ٹھونگے مار رہے ہیں. یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. بس جی 20 پوری کرنی ہے. ضرورت نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل ایسے کرو جس میں قبولیت کی شرائط موجود ہو. ادھر آپ کا عمل آپ سے ادا ہوتا ہے، ادھر اسے قبولیت کا مقام مل جاتا ہے، اور یہ عمل جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. آئیے دیکھیں وہ کون سی شرطیں ہیں جن کی بنیاد پہ ان مسلمان کے عمل قبول اور مردود ہوتے ہیں. سب سے پہلی شرط، یہ عمل کیوں کر رہا ہے، اس عمل کا مقصد کیا ہے. یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے یا دنیا کے دکھلاوے کے لیے؟ بنیادی شرط اعمال کی قبولیت کے لیے کہ وہ عمل ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اللہ عز و جل کے لیے اخلاص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور اس میں ڈالنے کے لیے لایا جائے گا کس کو؟ شہید کو. چھوڑ دیجئے اس کیمرے کو، بیٹھ جائیں، چھوڑ دیں اس کیمرے کو. شہید کو لایا جائے گا. مالک پوچھے گا کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا قاتلت فی سبیلک حتی قتلت. اتنے مار کے لڑے، اتنا جہاد کیا، اتنی جنگیں کی، اتنی لڑائی کی، یہاں تک کہ میرا جسم، میری روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹ گیا، میں خود قتل ہو کے تیرے دربار میں آ گیا. بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، کاروبار ختم ہو گیا، اتنا جہاد کیا، لڑتے لڑتے خود بھی مر گیا. تو نے زندگی دی، زندگی تیرے نام پہ قربان کر ڈالی. مالک کہے گا کذبت، جھوٹ بولتا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تو نے قتال کیا، جنگ کی، جہاد کیا، مار کے لڑے، لیکن کیوں لڑے؟ یقال لک جری، تاکہ لوگ کہیں یہ بڑا مجاہد ہے. عجیب، ادھر جہاد کا نام بلند ہوتا ہے اور سب سے پہلے یہی لڑنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. تیرے دل کے اندر یہ نیت تھی لوگوں میں تیرا چرچا ہو، لوگوں میں تیرا تذکرہ ہو، لوگوں میں تیری باتیں ہو، تیری وصیتیں چھپے، تیرے اعلانات ہو. فقد قیلا، جو تو چاہتا تھا دنیا والے کر چکے ہیں. اذهبوا به الى النار، فرشتوں اس شہید کو پکڑو اور اوندا کر کے جہنم میں پھینک دو. عمل کر لینا بڑی بات نہیں، اعمال کا سرزد ہو جانا بڑی بات نہیں. بڑی بات یہ ہے یہ عمل کیا ان شرائط پہ پورا اترتا ہے جن شرائط پہ مالک اس عمل کو قبول کرتا ہے. اب شہید کوئی چھوٹا رتبہ ہے، کوئی چھوٹا کام ہے؟ پیسہ دے دینا عام بات، وقت دینا عام بات، اپنی جان دینا آسان نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شہید قیامت کے دن آئے گا، اس کے زخم کھلے ہوئے، زخموں سے خون بہتا ہوگا. لونہ کا لون الدم، اس خون کا رنگ تو خون کا ہوگا. وریحہ کا ریح المسک، لیکن خون کی خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی. یہ شہید اور یہ شہادت بہت بڑا عمل، اسلام کی چوٹی جہاد اور جہاد کی چوٹی شہادت. لیکن یہ شہید لایا جا رہا ہے، اس کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. پوچھا گیا
کیا کر کے آیا؟ مالک جان قربان کر کے آیا۔ جواب ملا نہیں، تیرا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، تیرا مقصد دنیا میں چرچے، دنیا میں باتیں، دنیا کی روا، دنیا والوں کی ستائش۔ فقد قیلا، مقصد پورا ہو گیا، اذهبوا به الى النار، اس کو جہنم میں پھینک دو۔ کتنا بڑا عمل ہو، چوٹی کا عمل ہو، اگر وہ عمل اللہ کی رضا سے خالص نہیں ہے، اس میں دکھلاوا ہے، اس میں ریاکاری ہے، اس میں چرچے ہیں، اس میں لوگوں کی پسند و ناپسند ہے، تو یاد کر لیجئے برباد ہے وہ عمل۔ دوسرے شخص کو لایا جائے گا، تم کیا کر کے آئے؟ اللہ تو نے مال دیا تھا اور میں لٹاتا رہا تھا، میں سخی تھا، میں کبھی نہیں دیکھتا تھا کتنے بٹ گئے کتنے رہ گئے، بس آنکھیں بند کر کے تیرے راستے میں مال دیتا ہی رہا۔ رات کو آیا اس کو دیا، دن کو آیا اس کو دیا، صبح میں آیا اس کو دیا، کبھی میرے ماتھے پہ بل ہی نہیں پڑا۔ مالک کہے گا بات تو ٹھیک ہے کہ تو نے مال بانٹا، لیکن تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو نے میرے لیے بانٹا، تو نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال تقسیم کیا، تیرے دل میں یہ تھا لوگ تیرے چرچے کریں، لوگ تیرا تذکرہ کریں، لوگ تیری باتیں کریں۔ اجی اس کے دروازے پہ جو جاتا ہے خالی آتا ہی نہیں ہے، بڑا سخی ہے، دل کا بھی سخی، مال کا بھی سخی، جب جاؤ جھولی بھر کے آؤ، کسی کو سوالی کو خالی نہیں بھیجتا۔ تو یہ چاہتا تھا تیرے یہ تذکرے دنیا والے کرے، فقد قیلا، لوگوں نے تذکرے کر دیے، لوگوں نے یہ باتیں کر دی، لوگوں نے تیرے نام کے ساتھ سخی سرور کا لقب لگا دیا۔ فرشتوں اذهبوا به الى النار، اس کو اٹھاؤ اور جہنم کے حوالے کرو۔ کتنا بڑا عمل ہے اپنے مال کو خرچ کرنا، جس مال کو آپ نے خون پسینے سے کمایا ہو، جس مال کے لیے آپ نے محنتیں کی ہو، وہ مال کسی اور کو دے دینا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن یہ عمل جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں جانے کا سبب بن رہا ہے۔ کیوں؟ یہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا مقصود، ریاکاری مقصود ہے، دکھلاوا مقصود۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، مالک ریاکاروں سے کہے گا اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ریاکاروں میں شامل نہ فرمانا، اللہ ہمارے دل میں اخلاص کی دولت کو بھر دے، ہمارے دل سے ریاکاری کے جراثیم، دکھلاوے کے جراثیم صاف کر دے۔ مالک عز و جل ریاکاروں سے کہے گا جس کے لیے تم، جن کو راضی کرنے کے لیے، جن کو دکھلانے کے لیے تم اعمال کیا کرتے تھے، جاؤ اپنے عملوں کا بدلہ انہی سے لے لو، میرے لیے تو تم نے کام کیا ہی نہیں۔ اور ہم کام اللہ رحم کرے تو کرے، ہمارے کام کا سبب مسجد میں ایک پنکھا دیتے ہیں، اس کے پروں پہ بھی لکھوا دیتے ہیں اِسال ثواب فلاں ابن فلاں، مسجد اس میں جا کر چندہ دیتے ہیں جس کا مولوی اچھی طرح اس کا اعلان کرے بھی فلاں حاجی صاحب کی دعا کرو اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے، آج 100 روپے مسجد میں بھیجے ہیں۔ مال خرچ کر کے دنیا کمانا مقصد، دنیا میں نام کمانا مقصد، اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا؟ دیکھیے لوگ دو ہیں، عمل کرو لوگوں میں چرچا کروا لو، عمل کرو لوگوں کے اندر اپنی مشہوری کروا لو، یا پھر عمل خالص اللہ کے لیے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالک جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام جبرائیل کو بتاتا ہے، اے جبرائیل فلاں ابن فلاں میرا محبوب بن چکا ہے، اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے اپنی رحمت سے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، ان اعمال کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو تیری محبت کا سبب بن جائیں۔ جبرائیل کو مالک بتاتا ہے فلاں ابن فلاں میرا محبوب ہے، اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل اس آدمی کا نام 7 آسمانوں میں بلند کرتا ہے، فرشتوں فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے، جبرائیل کا محبوب ہے، ہر فرشتہ اس سے محبت کرے۔
اللہ اکبر. چاہے عمل کر کے دنیا والوں کو راضی کر لو, چاہے عمل کر کے دنیا والوں میں چرچے کروا لو, چاہے عمل کر کے مسجدوں میں اعلان کروا لو, اپنے اشتہار چھپوا لو, اپنے سٹیکر چھپوا لو, اپنے نام اخبارات میں لے آؤ, چاہے عمل کر کے خالص اللہ کے لیے چھوڑ دو, اور وہ عمل آسمانوں میں تمہارے نام بلند ہونے کا سبب بن جائے گا. کیا کر کے آیا؟ اللہ تو نے مال دیا, میں نے سارا مال تیرے نام پہ بانٹ دیا. تیسرے کو لایا جائے گا, تو کیا کر کے آیا؟ یہ کون ہے؟ عالم, قاری قرآن, دین کا داعی. یہ جس سٹیج پر میں کھڑا ہوں, یہ سٹیج بڑا عظیم سٹیج ہے. یہاں پر کھڑے ہونے والا اگر اللہ کی رضا مقصود کر لے تو پھر اس کے یہ عمل جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. اور یہاں پر کھڑے ہو کر اگر لوگوں کے ماتھوں پر پڑنے والے بل کو دیکھے اور چودھری جی کی جیب کو دیکھے تو یہ دروازہ جہنم کا دروازہ بن جاتا. اگر حق کی بات بلند نہ کی جائے کہ جی اکثر تو داڑھی شیو کرنے والے بیٹھے ہیں, اگر داڑھی کی بات کر دی تو سارے ناراض ہو جائیں گے, داڑھی کے مسئلے کو چھپا لو. ڈش انٹینے کے خلاف بات نہیں کرنی کیونکہ مسجد کے متولی صاحب کے اپنے گھر میں لگا ہوا ہے, اس کو رہنے دو, کوئی بات نہیں. جو چودھری ہے, جو تنخواہ دیتا ہے, جو چندہ دیتا ہے, جو پیسے دیتا ہے, وہ سگریٹیں پیتا ہے, لہذا جمعے میں سگریٹ کے مسئلے کو نہیں چھیڑنا. اگر اسٹیج پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو راضی کیا, لوگوں کے ماتھوں پہ پڑنے والے بل کو دیکھا تو پھر اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. اور اگر یہاں پر کھڑے ہو کر کلمہ حق کو بلند کیا تو پھر یہ عمل انشاءاللہ اللہ قبول فرما لے تو جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا, وہ عالم جو حق کی بات نہیں کرتا قیامت کے دن اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی لگام ڈالی جائے گی. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم. پوچھا جائے گا مولوی صاحب کیا کر کے آئے؟ قاری صاحب, شیخ صاحب, عالم صاحب, مولوی صاحب, وہ کہیں گے اللہ بس کیا بتائیں, دن رات درس, پروگرام, جلسے, آج یہاں جلسہ ہے, کل وہاں جلسہ ہے, پرسوں وہاں درس ہے, آج یہاں ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. تقریر تیار کرنی اور تقریر کر کے آنی, اسی کام میں لگا ہوا تھا. ساری عمر میں نے تعلیم دینے, تعلیم لینے, پڑھنے پڑھانے میں گزار دی. مالک کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیا, لوگوں میں چرچا پانے کے لیے کیا, تاکہ لوگ کہیں اجی مولوی صاحب بڑا جی بیان کر جاتے ہیں, مزہ آ جاتا ہے. تیرے نام کے ساتھ دم چھلے لگ جائیں, مقرر شعلہ بیاں, وائز خوش الہاں, بلبل گلستان, تیرے نام کے ساتھ 8-10 القابات جب تک مولوی کے ساتھ نہ لگاؤ مولوی راضی نہیں ہوتا. میرا چھوٹا سا نام لکھا اشتہار میں, میں آندہ ہی نہیں, کھاؤ لے آؤ ساتھ لے کسے ہور نو, میں ایڈا وڈا مولوی نہ چھوٹا جیا. جب تک مولوی کا نام بڑا سارا نہ ہو, مولوی کے نام کے ساتھ 8-10 دم چھلے نہ لگے ہوئے ہوں, القابات نہ لگے ہوئے ہوں, شیخ فلاں 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 فلاں, مولوی کے پاؤں زمین پہ ٹکتے ہی نہیں ہیں. اور جب اس کے ساتھ دم چھلے لگا دو, بڑے بڑے القابات لگا دو, یہ شیخ کل فل کل بالکل, کہا ماشاءاللہ مزہ آ گیا جی, بات تو بنی نا, میرا اشتہار لگا ہوا, مجھے سکون ہوا, بڑا مزہ آیا. اگر یہ تقریر ہے, اگر یہ درس, یہ تبلیغ ہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, دنیا میں نام کمانے کے لیے, دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے, اپنے نام کا چرچا کرنے کے لیے, تو سنو مالک اعلان کرے گا اذهبوا به الى النار. تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو نے تبلیغ میری رضا کے لیے کی, تیرا مقصد یہ تھا لوگ تیرا چرچا کریں, لوگوں نے کر دیا, اٹھاؤ اس کو جہنم کے حوالے کر دو. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم, جملے پہ غور کرو, تم میں سب سے بہتر, سب سے ٹاپ کلاس دنیا کے اندر, اس سے بہتر کوئی نہیں, نہ ڈاکٹر, نہ انجینئر, نہ پروفیسر, نہ امیر, نہ وزیر. خیرکم, پوری کائنات میں سب سے بہتر کون ہے؟
جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، جو دین کی تبلیغ کرتا ہے، لیکن اگر اس تبلیغ سے، اس دعوت سے، قرآن سکھانے سے مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے تو مبارک ہو تم کو. اور مقصود اگر صرف چرچا ہے، لوگوں کی رضا ہے، مجمع کو اکٹھا کرنا ہے، جی جہاں جاتا ہوں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، جب تو نے حق بات کہنی ہی نہیں، کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں تو سارے راضی رہیں گے. اے مولوی بڑا چنگا، کسی نے کچھ نہیں کہندا، فلانا مولوی بڑا پیڑا ہے، چھڑدا ہی نہیں، اینو بھی رگڑدا ہے، اونوں بھی رگڑدا ہے، اونوں بھی رگڑدا ہے. مجمع اکٹھے کرنے، لوگوں کے تذکروں کو سن کر خوش ہونا، یہ ریاکاری کی دعوت ہے، یہ ریاکاری ہے. دین کا کام کیجئے اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. اور اگر یہ کام کر لو تو یہ عمل جنت میں جانے کا سبب ہے، اور اگر نہیں تو شہید سے بھی اللہ کہے گا، قاری قرآن، عالم اور شیخ سے کہے گا، تاجر اور سخی سے کہے گا، اٹھاؤ ان کو جہنم میں ڈال دو. غور کرو، شہادت سے بڑا کوئی عمل ہے؟ لیکن اس شہادت کے عمل میں پہلی شرط، عمل کے قبول ہونے کی پہلی شرط موجود نہیں ہے، مفقود ہے. دائی کے عمل میں، تاجر کے عمل میں، سخی کے عمل میں اور شہید کے عمل میں پہلی شرط کے عمل کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ عمل قبولیت کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. اور اگر یہ شرط نہ ہو، وہ کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو. ریاکاری ہے کیا؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں آیا کہ اچھا فلاں دیکھ رہا ہے، چلو پھر آج رکوع تھوڑا سا اور لمبا کر لوں، آج کفیل آیا ہوا ہے نا، آج بالکل سکون سے اطمینان سے نماز پڑھو، جیسے اس سے بڑا حاجی لکھ کوئی ہے ہی کوئی نہیں. لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھنی، دکھلانے کے لیے. جہاں چند مولویوں کی مجلس دیکھی، تسبیح نکال لی ہاتھ میں، اللہ 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 جی ماشاءاللہ. یہ دیکھا ہوگا ریاکار، تسبیح پھیرنے والے ریاکار، ہاتھ میں تسبیح اور اللہ. کیا ہے جی؟ ارے ذکر تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ ڈنڈا کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ یہ دل ہے تیرا، یہاں ذکر کر. اور تسبیح کی ریاکاری اتنی بڑھ گئی، اور تو اور الیکشن کے دنوں میں بے نظیر بھٹو بھی تسبیح پکڑ لیتی ہے، وہ بھی دانے پھیرتی ہے اور اس کا دانہ جلدی گرتا ہے. اس سے پوچھا بھی تو کیا پڑھتی ہے؟ کہا میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں. کہا یہ بڑی جلدی جلدی گر رہا ہے. کہ میں صرف کرسی پڑھتی ہوں. یہ ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے ذکر کرنا. تسبیح ہاتھ میں، ابھی تو تسبیح ترقی ہوتی جا رہی ہے، تسبیح کی جگہ پہ ایک ٹک ٹک کی مشین آئی ہے. اور یہ ایسے بے حیا اور بے شرم ریاکار ہیں، کہتے ہیں ہم تسبیح پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ذکر کرتے کرتے کوئی آدمی آ جائے، ہاں جی کیا حال ہے آپ کے، بچے ٹھیک ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، اور کاروبار، دانے چل رہے ہیں. یہ کون سا ذکر ہو رہا ہے بھائی؟ دانے، چونکہ انگلی پھرنے کی عادت ہو گئی، اب منہ سے گالی نکالو، جو بھی کرو، دانا گر رہا ہے. یہ تسبیح ہو رہی ہے. تو پہلی شرط کو یاد کیجئے، عمل کی قبولیت کی پہلی شرط وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو. اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو، آپ نے سنا شہید، تاجر، سخی، مال بانٹنے والا اور عالم کہاں گیا؟ جہنم میں. آئیے ایک اور عمل سنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قافلہ چل رہا ہے، قافلہ قیام کرتا ہے، سارے بستر لگا کے رات کا آخری پہر لیٹ جاتے ہیں. ان میں ایک شخص ہے، وہ بھی لیٹ جاتا ہے، وہ بھی لیٹ جاتا ہے، اور لیٹے لیٹے دیکھتا ہے کہ سارے سو گئے، کسی کی آنکھ مجھے دیکھ تو نہیں رہی ہے، کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے. جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ سارے سو گئے، چپ کر کے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کے لیے نماز شروع کر دیتا ہے. اللہ اس کے عمل کو دیکھ کر اپنے عرش پہ مسکراتا ہے. 2 رکعتیں اگر اس نے نماز پڑھی، اس کا یہ چھوٹا سا عمل اللہ کو اتنا پیارا لگا، اس کی یہ ادا اتنی اچھی لگی، اس عمل کو دیکھ کر اللہ مسکرا دیتا ہے. شہادت کا عمل برباد، دعوت کا عمل برباد، اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کا عمل برباد، اس میں ریاکاری ہے. اور اگر ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو 2 رکعتیں
اس کو دیکھ کر مالک خوش ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص قیامت کے دن آئے گا, اس کے انبار, نیکیوں کے انبار میں کھجوروں کا ڈھیر ہوگا. وہ کہے گا اللہ اتنی کھجوریں تیرے نام پہ میں نے تو کبھی نہیں دی, یہ کہاں سے آ گئی؟ مالک کہے گا کیا تو نے میری رضا کے لیے فلاں دن ایک فقیر کو آدھی کھجور دی تھی؟ وہ کہے گا ہاں وہ آدھی کھجور تو مجھے یاد ہے. کہا تو نے اخلاص کے ساتھ میری رضا کے لیے دی تھی, میں اس آدھی کھجور کی پرورش کرتا رہا, یہ سارا ڈھیر اسی کا ہے. چھوٹا سا عمل, لیکن اگر اللہ کی رضا مقصود ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ریاکاری کے جذبے سے خالی ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہو, تو وہی عمل جنت میں جانے کا سبب بن جاتا. عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, ایک عورت آئی مانگنے والی, مجھ سے سوال کیا, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, صرف ایک کھجور تھی, میں نے وہ ایک کھجور ہی اس کو دے دی. اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں, اس عورت نے اس ایک کھجور کو آدھی آدھی کیا اور 2 بچیوں کے منہ میں ڈال دی. کوئی بڑا عمل کیا اس نے, کوئی جان مروائی, گردن کٹوائی, مار کا لڑا. کہنے لگی میں بڑی حیران ہوئی, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ان کو یہ قصہ بتایا, کہا اسی عمل سے اللہ نے راضی ہو کر اس کو جنت دے دی ہے. چھوٹا سا عمل جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے اگر وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, ایک شخص داخل ہوا, آپ نے کہا کوئی دیکھنا چاہے جنتی کو, یہ آنے والا جنتی ہے. وہ آیا, اگلا دن پھر ہوا, آپ نے کہا جنتی آ رہا ہے, کسی نے دیکھنا ہے تو دیکھ لو. پھر وہی آیا, تیسرے دن پھر وہی آیا. ایک صحابی اس کے مہمان بن کے اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے, دیکھوں تو صحیح کرتا کیا ہے. 3 دن اس کی مہمان نوازی میں رہے, 3 دن تک کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا, جو عام صحابہ کرتے تھے وہ بھی کرتا تھا. چلنے لگے تو کہا اصل بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے لیے جنت کی خوشخبری سنی تھی, میں دیکھنے آیا تھا تو کیا سپیشل عمل کرتا ہے. کہنے لگا میں کوئی خاص عمل مجھے تو یاد نہیں ایسا, ہاں ایک عمل ہے. دیکھو شہادت کو بھی سامنے رکھو, دعوت دین کو بھی سامنے رکھو, مال خرچ کرنے کو بھی رکھو, اور اس ایک چھوٹے سے عمل کو بھی رکھو. اس عمل میں ریاکاری تو شہادت بھی برباد, اور چھوٹے سے عمل میں ریاکاری نہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے خاص, تو پھر وہ چھوٹا سا عمل جنت میں جانے کا سبب نبی نے 3 دن تک گارنٹی دی. کہا ایک چھوٹا سا عمل مجھے یاد ہے, جب بستر پہ لیٹتا ہوں اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے لیٹتا ہوں, اور یہ کہتا ہوں اللہ جس نے مجھ پر زیادتی کی میں ساروں کو معاف کرتا ہوں, میرے دل میں کسی کے خلاف نفرت نہیں ہے. جس نے مجھ پر زیادتی کی, مجھے گالی دی, مارا پیٹا, ظلم کیا, میں ساروں کو اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے معاف کرتا ہوں, میرا دل صاف ہے, کسی کے لیے اس میں نفرت کے جذبات نہیں ہے. یہ کہہ کر یہ سو جاتا ہے, رسول اس کے لیے 3 دن جنت کی خوشخبری سناتے. کوئی بڑا عمل ہے, لیکن عمل میں اللہ کی رضا مقصود ہے, دکھلاوا نہیں, چرچا نہیں, شور نہیں, شرابہ نہیں, ڈھول اور ڈھمکے نہیں کہ ہمارے نام کے اشتہار چھپ جائیں, بینر چھپ جائیں, اللہ راضی ہو جائے. اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو چھوٹے چھوٹے عمل آپ کی اور میری جنت میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں. اور اگر یہ پوائنٹ نہیں ہے تو بڑے سے بڑے عمل کر لو, عملوں کو سٹاک کر لو, اعمال اکٹھے کر لو, ان میں ریاکاری ہوگی تو وہ سارے اعمال ریت کے ذرات کی طرح اڑا دیے جائیں گے. دوسری شرط عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کی رضا. صرف اللہ کی رضا سے کام نہیں چلتا, لازمی ہے اللہ کی رضا بھی ہو اور وہ عمل سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی. اللہ کو بھی راضی کرنا ہے, اور پھر مرضی آپ کی اور میری نہیں, جیسے چاہے کر لیں, جو چاہے کر لیں, بس اللہ کو راضی کرنا ہے. اب ساری رات اندھیرے کر کے ضربے مارتے رہو, ٹکرے مارتے رہو, درباروں کا طواف کرتے رہو, غیر اللہ کو پوچھتے رہو, اور سمجھو جی بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیکھو میں کیا کچھ کر رہا ہوں. شرط یہ ہے اللہ کو راضی کرنا, ایک شرط عمل کی قبولیت کی, دوسری شرط یہ عمل
میڈ ان انڈیا ہے, میڈ ان پاکستان ہے, میڈ ان دیوبند ہے, میڈ ان بریلی ہے, میڈ ان رائیونڈ ہے, یا مدینے والی سرکار کا حکم ہے؟ اگر اس عمل پہ دنیا جہان کے مولویوں کے ٹھپے ہیں, امام اعظم قائد اعظم محمد کریم کی مہر نہیں ہے, یہ عمل برباد ہے, قبول نہیں ہوگا. مثال دے کے سمجھا دوں, یہ آپ نے سعودیہ میں دیکھا پیپسی کی مشین لگی ہوئی ہے روڈ کے اوپر, دیکھتے ہو, 1 ریال ڈال کے پیپسی نکال لیتے ہو. کبھی اس کے اندر انڈیا والا روپیہ ڈال کے پیپسی نکال لیا آپ نے؟ کئیوں نے کوشش تو کی ہوگی جب نئے نئے آئے ہوں گے کہ ریال 16 روپے کا ہے تو یہ 1 روپے سے نکل آئے. پاکستان کا روپیہ ڈالو, انڈیا کا روپیہ ڈالو, پیپسی نکلے گی؟ نہیں نکلے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کمپیوٹر رائزڈ ایک ٹھپا لگا ہوا ہے حکومت سعودی عرب کا, جو اس ٹھپے کے مطابق نوٹ آئے گا وہ کمپیوٹر اس کو چیک کرے گا, ٹیلی کرے گا, اس کے مطابق ہوگا تو بٹن سارے لال ہو جائیں گے, بھی جو مرضی بوتل نکال لے. اور اگر اس کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ کمپیوٹر پھینک کے مارے گا, پکڑ اپنے روپے کا, پیپسی لینے کے لیے آیا اور اس کے مطابق ہے نہیں. یہ مملکت سعودی عرب ہے. اللہ اس حکومت کی حفاظت فرمائے, اس ملک کی حفاظت فرمائے, یہاں کے علماء کی حفاظت فرمائے, یہاں کے امن کی حفاظت فرمائے, یہاں کے حکام کی حفاظت فرمائے. اب اس مشین میں ایک سیٹ اپ ہے کہ اس سعودی عرب کے اندر نہ بابا جناح کا نوٹ چلے گا, نہ بابا گاندھی کا نوٹ چلے گا. یہاں چلے گا تو ملک فہد کا چلے گا, ملک عبداللہ کا چلے گا, اس کا وہ نوٹ لے کر آؤ. یہاں پہ سکہ سعودی حکومت کا چلتا ہے, اور لوگوں قیامت کا دن ہوگا وہاں پہ سکہ نہ پیر کا, نہ فقیر کا, نہ مولوی کا, نہ امام کا, سکہ ہوگا تو محمد الرسول اللہ کا. میزان اکبر, سب سے بڑا ترازو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد فرق بین الناس. نہ 4 امام, نہ 12 امام, نہ دلی والے, نہ بریلی والے, نہ رائیونڈ والے, نہ دیوبند والے, نہ ملتان شریف والے, نہ پاک پتن شریف والے. یہاں ایک ہی شریف کا ذکر ہو رہا ہے, وہ محمد الرسول اللہ ہے. محمد فرق بین الناس. جنت کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہو تو چابی کیا ہے؟ اپنے ہر عمل پہ مہر لے کر آؤ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمل کی قبولیت کی دوسری شرط, آپ کا وہ عمل اپنی مرضی سے ہے, پیر کی مرضی سے ہے, شیخ کی مرضی سے ہے, امام کی مرضی سے ہے, یا امام الانبیاء محمد کی مرضی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی کی مرضی ہے تو چھوٹا سا عمل بھی کافی ہے, اللہ قبول کر لے. اور اگر نبی کی مرضی نہیں, نبی کی مہر نہیں, نبی کا موافقہ نہیں, اعمال کا ڈھیر لگا لو, یہ ریت کے ذرات کی طرح اڑا دیے جائیں گے. آئیے آپ کو مثال سناتا ہوں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھ جو کافی کمزور ہو گئے. پوچھا کیا بات ہے, اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ سننا, جی یہ پتہ نہیں وہابڑے کیا کہتے رہتے ہیں, کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھ لیا جائے تو کیا حرج ہے, کھجور کی گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد کرا لیا جائے تو کیا حرج ہے, قرآن خوانی کروا کے درویش کا منہ بھر کے اس سارے ثواب کو بلٹی مردے کے نام کر دیا جائے تو کیا حرج ہے, قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے لی جائے تو کیا حرج ہے, قبر پہ کھڑے ہو کے سورۃ یاسین پڑھ لی جائے تو کیا حرج ہے؟ حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے جن اعمال کا ذکر کر رہے ہو یہ عمل محمد کریم نے نہیں کیے, اس سے بڑا بھی کوئی حرج ہوگا؟ پوچھتے ہیں کیا بات ہے, کمزور کیوں ہے؟ 3 9واں 10واں 7واں 40واں کل برسی شبرات کنڈے کروانے والوں اپنے ایمان کا کنڈا نہ کرواؤ. ہر عمل سے پہلے دیکھو میرے نبی نے کیا ہے یا نہیں, ڈھکوسلے نہیں چلیں گے. یہاں پر نبی کی سنت کی تباہ چلے گی. کیوں کمزور ہو گیا؟ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال گزر گئے مستقل روزہ رکھ رہا ہوں,
मुस्तकिल कौन? सहाबी रसूल। यारो ये दीन बड़ा निराला दीन है, ये बड़ा खरा दीन है, ये बड़ा खालिस दीन है। इस दीन में मौलवी, शेख, इमाम, पीर, मुर्शद की बात नहीं, सहाबी की मर्जी भी दीन नहीं बना करते। ये दीन दूध है, दूध समझते हो ना? खालिस दूध कौन सा होगा? जो भैंस के थन से निकाला जाए, हैं? उस दूध को कहते हैं खालिस दूध। जो भैंस के थन से धार निकल रही है, खालिस है। अगर कोई कहे अजी वो देखो जो वो दूधी है ना बेचने वाला, वो उसमें नलके का पानी मिलाता है, कोई बारिश का पानी मिलाता है, कोई नहर का मिलाता है, देखो मैं कितना शरीफ हूँ, मैं उसमें आबे ज़मज़म मिलाता हूँ। क्या ख्याल है, ये मिलावट कर रहा है या नहीं कर रहा? बल्कि ये ज़्यादा फ्रॉडिया है। ये 2 नंबर धोखेबाज बहुत बड़ा है। ये ज़मज़म के नाम पे धोखा दे रहा है। भले आपने दूध में ज़मज़म डाला, कोई बात नहीं, ज़मज़म डाला, लेकिन दूध वो तो मिलावटी हो गया। इस दीन इस्लाम में आप पीर को डालो, शेख को डालो, इमाम को डालो, मुर्शद को डालो, 12 को डालो, 18 को डालो, आपने दीन मोहम्मद को खालिस नहीं रहने दिया। खालिस दीन क्या है? क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, बस। अल्लाह अकबर। कहा 1 साल गुजर गया रोज़े रख, कई साल गुजर गए रोज़े से रह रहा, रातों को तहज्जुद पढ़ने वाला। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अब सोच किसकी है ये? वो भाई गौर करें जो कहते हैं जी मरने के बाद तीजा करवाने में हरज क्या है, 7वें में हरज क्या है, 9वें में हरज क्या है, 10वें में हरज क्या है, कुरान ही पढ़ा जाता। इससे बड़ा कौन सा गुस्ताख होगा? कह रहा था कुरान खानी भी हराम है, कुरान पढ़ना हराम है, हरज क्या है? आओ हरज बताऊं। सहाबी कहते हैं कई साल गुजर गए मुस्तकिल रोज़े रख रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मा साम मन साम दहर, जिसने हमेशा रोज़ा रखा उसका एक रोज़ा भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। ये दीन पंचायत का नाम नहीं है कि बैठ के मशवरा करके जो चंगा लगे वो मान के दीन बना लीजिए। ये पंचायत नहीं है, ये अल्लाह का उतारा हुआ दीन है। फरमाया तूने मुस्तकिल रोजे रख रहा है, और सुन ले जो मुस्तकिल रोजा रखता है अल्लाह उसका एक रोजा भी कबूल नहीं करता। तूने जमाने भर के रोजे रखे, अल्लाह की रज़ा मौजूद है रोजों में। रोजों में किसकी रज़ा है? अल्लाह की। लेकिन सुन्नत मोहम्मद करीम की मोहर नहीं है, सारी उम्र के रोजे बर्बाद हो गए। और इसके बदले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हालांकि ये रोज़ा अमल कितना अजीम है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया जो एक रोज़ा अल्लाह के लिए रख लेता है, कितने रोज़े? एक रोज़ा, अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल दूर कर देता है। जो एक रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए रख ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये जहन्नम से इतना दूर हो जाता है जैसे कव्वे का बच्चा पैदा होते ही परवाज शुरू कर दे, उड़ता रहे सारी उम्र उड़ता रहे यहाँ तक के मर जाए। जितनी ये सफ़र तय करेगा, एक रोज़ा रखने से अल्लाह इसको जहन्नम से इतना दूर कर देगा। लेकिन जब वो रोज़ा मुहम्मदी रोज़ा ना हो तो सारी उम्र के रोज़े बर्बाद। और इसके मुकाबले पे अगर सुन्नत रसूल मौजूद हो तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो रमज़ान के रोज़े रखे और शव्वाल के 6 रोज़े रख ले, वो ऐसे है जैसे उसने उम्र भर के रोज़े रख लिए। अल्लाह अकबर। उम्र भर के रोज़े रखे, सुन्नत मोहम्मद के खिलाफ एक भी कबूल नहीं हुआ। और सिर्फ 29 के साथ 6 मिलाए या 30 के साथ 6 मिलाए, 35 या 36 रोजे रखे तो अल्लाह ने उम्र भर का सवाब अता कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनिए, अमल की कबूलियत की दूसरी शर्त वो अमल, जैसे चाचा जी ने कह दिया, मामा जी ने कह दिया, पिंड के चौधरी ने कह दिया, पिंड के मौलवी ने कह दिया, ये दीन इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी ईद की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे, एक सहाबी की घर की नाली से खून निकल रहा, नाराज़ ना होना मेरी बातों से,
ہو بھی جاؤ تو میں چندہ لینے نہیں آیا، قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے نہیں آیا، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کنت۔ صحابی کا گھر، امام کا گھر نہیں، شیخ اور مرشد کا گھر نہیں، صحابی کا گھر، خون نکل رہا۔ فرمایا ما ھذا دم، یہ خون کیسا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لی، عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی۔ کیوں؟ ہم نماز پڑھ کے آتے تھے، پھر قربانی کرتے تھے، پھر گوشت بنتا تھا، پھر فقیروں غریبوں میں جایا کرتا تھا، بڑا ٹائم لگ جاتا تھا۔ میں نے سوچا آج کیوں نہ قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لیں، تاکہ گوشت بنا کے رکھ لوں اور آتے ہی سب سے پہلے میرا گوشت غریبوں کے گھر میں جائے۔ سوچو نیت اچھی ہے یا بری؟ کیوں جی، نیت کیسی ہے؟ کس کی ہے؟ شیخ صاحب کی؟ مولوی صاحب کی؟ اس کی جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھ لیا اللہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ فرمایا میرے صحابی تیری قربانی، ہائے ہائے تیری قربانی نہیں ہوئی۔ حرج کیا ہے؟ سوچ تو اچھی ہے، ارادہ تو اچھا ہے، کنڈے کرنے والوں تمہاری سوچ تو اچھی ہے، حسین کے نام پہ سبیل لگانے والوں سوچ تو اچھی ہے، تیجا نامہ دسواں کرنے والوں سوچ تو اچھی ہے، لیکن یہ سوچ اگر اچھی ہوتی تو محمد پہلے بتا دیتے، اور جو محمد نے نہیں بتائی وہ اچھی ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا صحابی تیری قربانی نہیں ہوئی، قربانی کرنی ہے تو محمد کے طریقے پہ چلنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کا سفر اللہ کے نبی آ رہے، ایک صحابی گر کے بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے سایہ کیا ہوا، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جب مدینے سے چلا تھا اس نے تبھی نیت کی تھی کہ حج کا سفر ہے، نبی کا ساتھ ہے۔ کتنا مبارک سفر ہے، کتنا مبارک سفر ہے، اتنا مبارک سفر۔ ایک حاجی اللہ کے نبی کے ساتھ حج کے سفر میں گر کے فوت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کفن انہی حج کے احرام کی چادروں میں ہی دے دو، اس کو خوشبو نہ لگانا، اس کا سر نہ ڈھانپنا، ویسے ہی دفن کر دو، قیامت کے دن آئے گا اپنی قبر سے نکلے گا لبیک اللہم لبیک کا ترانہ گاتا ہوا آئے گا۔ اتنا عظیم سفر، اور یہ بے ہوش پڑا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جب مدینے سے چلا تھا نیت کی تھی حج کا سفر ہے، سواری نہیں کروں گا، پیدل چلوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، بھوکا رہوں گا، پانی نہیں پیوں گا، پیاسا رہوں گا، اور ساری مصیبتوں پہ صبر کروں گا، صبر کرنے سے اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ ثواب دے گا۔ حج کا سفر ہے، نبی کا ساتھ ہے، اب برداشت سے باہر ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اسے اٹھاؤ، اس کو اٹھاؤ اور اس کو سناؤ تیرے ان اعمال کا محمد کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک عمل کے اندر مہر محمدی نہ ہو، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، جہاد ہو، صدقہ و خیرات ہو، کوئی عمل لے لیجئے، اگر اللہ کی رضا ہے لیکن محمد کریم کی مہر نہیں ہے وہ عمل برباد ہے۔ علی نے ایک نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا عیدگاہ کے اندر، کہنے لگے نمازی یہ نماز یہ عید سے پہلے 2 رکعتیں عیدگاہ میں جو پڑھ رہا ہے تیری بربادی کا سبب بن جائیں گی۔ کہنے لگا علی نماز اللہ واسطے ایڈا اوکھا فتویٰ کیوں لانا ہے؟ میں تو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا اس لیے کہ عیدگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ وہ ہمارا جواب وہاں مل رہا ہے، سنیے ذرا۔ کہتا ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی، میں نے پڑھ لی، گاڑاں تو نہیں کڑیاں، قرآن ہی پڑھیا، ذکر ہی کیتا، اللہ نو یاد کیتا، قصور کی حرج کیا ہے؟ کہا تو محمد کریم سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا آ گیا، جو عمل نبی نہیں کرتے تو کون ہوتا ہے کرنے والا؟ حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے وہ عمل برباد ہوگا جس عمل میں محمد کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اعمال کو رک کر دیکھو، غور کرو، چلے لگانے والوں، شب جمعہ منانے والوں، 4 مہینے کے لیے گھروں سے نکل جانے والوں، 1 سال اور ساری عمر لگانے والوں، کیا یہ طریقہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن خوانی کروانا، تیجا نامہ دسواں کروانا، کل اور برسی کروانا، یہ اعمال تم دین کے نام پہ کر رہے ہو، تسبیح دین کے نام پہ پھیر رہے ہو، کیا ان عملوں پہ محمد کریم کی مہر ہے تو مبارک ہو، اور اگر نہیں ہے
तुम समझते हो अमल कर कर के गर्दनें झुक गई, ढेर लग गए, लेकिन इन अमलों का क़यामत के दिन तराजू नहीं लगेगा, अमल वही कबूल होंगे। फिर याद कर लो, दिल में इस बात को पुख्ता कर लो, जिस अमल में रियाकारी मकसूद ना हो, दिखलावा मकसूद ना हो। अगर आप अमल अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हो तो उसका चर्चा मकसूद ना हो, हमने ये कर दिया और हमने ये कर दिया और हमने ऐसी तैसी फेर दी और हमने फलां कर दिया। भाई किसके लिए कर रहा है? अगर तू इसलिए कर रहा है अल्लाह राज़ी हो जाए, तो फिर अल्लाह को तेरे अमाल का इल्म, ये शोर व गोगा जो है, ये चीखना और चिल्लाना जो है, ये बड़े बड़े बुलंद बांग दावे जो हैं, ये कहीं लोगों को दिखलाना मकसूद तो नहीं। पहली शर्त वो अमल अल्लाह की रज़ा के लिए, दूसरी शर्त वो अमल मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंजूरी लेकर आए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पे मोहम्मदी मोहर नहीं, वो अमल मरदूद है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारी सियाहकारियों को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें ज़िंदा रखे, ईमान पे रखे, इस्लाम पे रखे, तौहीद पे रखे। अल्लाह मौत देना इस हाल में देना तेरे दीन की दावत, तेरी तौहीद का आवाज़ा बुलंद कर रहे हों, और यही तौहीद की बात करते करते अल्लाह तेरे दरबार में पेश हो जाए। इस हाल में बुलाना तू हमसे राज़ी हो, हम तुझसे राज़ी हों। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मस्जिद में कब्र हो तो नमाज के बारे में क्या ख्याल है, होगी या नहीं? अगर नहीं तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मस्जिद में मौजूद है, इसके बारे में क्या फरमाते हैं? जिस मस्जिद में कब्र हो उस मस्जिद में नमाज नहीं होती। मुर्दे को मस्जिद में दफनाना जायज़ नहीं है, और मस्जिद के अंदर कब्र बनाना जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के बारे में आता है, मेरे नबी जहाँ फ़ौत होते हैं वहीं पे दफन होते हैं। तो अल्लाह के नबी कहाँ फ़ौत हुए थे? हुजरा आयशा में। मस्जिद नबी में फ़ौत नहीं हुए, हुजरा आयशा में। हुजरा आयशा अलग चीज़ है, मस्जिद नबवी अलग चीज़ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरा आयशा में हज़रत आयशा की बारी वाले दिन आपके बिस्तर पे फ़ौत हुए, तो जहाँ फ़ौत हुए वहीं दफन हुए। लेकिन मुसलमान अल्लाह की तौफीक से बढ़ रहे हैं। अल्लाह हमें मुहम्मदी मनहज और उस मज़हब पर चलाए जिस पे 313 भी इकट्ठे हो जाएं तो हज़ारों को शिकस्त दे देते हैं। अल्लाह मुसलमानों के दिल में वो ईमान पैदा फरमाए जिस ईमान से हमारी दुनिया और आखिरत तब्दील हो जाती है। जब मुसलमान बढ़े, तादाद बढ़ी, तो उस मस्जिद को वसी करने की ज़रूरत महसूस हुई। ठीक है, तो वो इतने मुसलमान बढ़ गए कि अब भी जो मस्जिद है वो भी काफ़ी, हज के दिनों में आप देखते हो ना कि सफ़े कहाँ तक पहुँच जाती हैं, तो वो मस्जिद फैलते 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 हुजरा आयशा उस मस्जिद के अंदर आ गया मजबूरन। मस्जिद की तोसी हो रही है। फिर उसके गिर्द भी अल्लाह ने मुसलमानों को तौफीक दी, यूं 3 दीवारें हैं, 2 दीवारें यूं और 1 दीवार यूं, तकोनी दीवार बनाकर उसको उसमें बंद कर दिया गया है। तो वो हुजरा आयशा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मस्जिद नबवी में नहीं, लेकिन उसकी तोसी करते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा का वो हुजरा उसमें आ गया। वो उस हुक्म में नहीं जो हुक्म दूसरी मस्जिदों में है। लिहाजा जिस मस्जिद में कब्र हो वहाँ नमाज पढ़ना हराम है। दरगाहों पर मस्जिदें बनी हुई उनमें नमाज नहीं होती, या जिस मस्जिद में कब्र बनी हो उसमें नमाज नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र चूँकि हुजरा आयशा में थी, मस्जिद की तोसी हुई, तोसी होने के सबब वो उसमें आई, लिहाजा वो उस हुक्म में शामिल नहीं होगी। वल्लाहु आलम। फरोस मौलवी था, वो बहुत चर्चा होता था उसका। अभी तवीज़ बना के तो अभी लोगों ने बनाया, अभी जब मरा है ना तो एक आँख खोल के भी देख रहा था तो हंस भी रहा था। मैं उसको बयान करता, अब देखना का सारी उम्र तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बाहर चल रहा है। 100-150 तो हर वक्त इतना मजमा, इतने से भी ज़्यादा औरतें उधर बैठी रहती थी तवीज़ कराने वाली नंगे मुँह से। अभी उसका वहीं से ही हुजरा बन गया और तकरीबन 1 लाख से ऊपर उसके टाइलें लगाई हुई हैं। तो अभी इतना बड़ा संदूक लगाया, उधर पैसे गले डाल रहे, क्या ये शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं? भाई ने सवाल किया है कि हमारे यहाँ पंजाब के एक इलाके में शेखपुरा के करीब एक खानका डोगरा में एक तावीज़ फरोश तावीज़ लिखा करता था, और वो मर गया, और जब मर गया मरने के बावजूद उसकी एक आँख खुली हुई थी और हंस रहा था।
ٹھیک ہے. اور اب اس کا بہت بڑا دربار بن گیا, اس پہ ٹائلیں لگ گئی اور چندے کا بہت بڑا غلہ لگ گیا اور دکانداری شروع ہو گئی. پہلی بات تو یہ تعویذ فروشی ہی حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تمیمہ تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. جو تعویذ فروش ہے, اور تعویذ فروش بھی ہمارے ہاں کے, یا علی یا حسن یا حسین یا جبریل یا میکائیل. اشرف علی تھانوی صاحب نے بہشتی زیور میں ایک اور طرح کا تعویذ لکھا ہے. اس میں یہاں تو جبرائیل میکائیل حسن حسین ہے نا, تو وہاں پر فرعون, حامان, قارون, شداد. ماشاءاللہ ترقی کرتے کرتے بندہ کہیں بھی پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تعویذ فروش مشرک ہیں. جو شرکیہ تعویذ لکھتے ہیں یہ مشرک ہیں. نمبر 1. نمبر 2, مرتے ہوئے اس کی ایک آنکھ کھلی تھی اور ہنس رہا تھا. بڑے ظالم مرید ہیں, زندہ پیر کو دفنا دیا. ارے جس کی ایک آنکھ کھلی ہو, آنکھیں ساری بند ہو, سب کچھ بند ہو, صرف دل ہی دھڑکتا رہے, تو پچھلے کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ شفا دے دے, ہو سکتا ہے جی جوے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں کے صوفیہ کرام ہیں یہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. یہ مرتے نہیں ہیں, یہ زندہ رہتے ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے اشرف السوانح جلد 1 صفحہ 220. اس پہ وہ اپنے پردادا کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پردادا جا رہے تھے اور راستے میں حملہ ہو گیا, ڈاکوؤں نے مار دیا, پیٹ دیا, کاٹ دیا, سارے مر گئے. ادھر مر گئے, ادھر جب رات ہوئی تو وہ پردادا مٹھائی کا ڈبہ لے کے ہماری دادی اماں کے پاس پہنچ گئے. سبحان اللہ. اور کہا کسی کو نہ بتانا, اور اگر تم کسی کو نہیں بتاؤ گی تو یہ مٹھائی کا ڈبہ لاتا رہوں گا اور آتا رہوں گا. صبح اس نے وعدہ کر لیا نہیں بتاتی. صبح جب ہوئی تو بیگم صاحبہ کو خیال ہوا کہ گھر میں مرد کوئی ہے نہیں, لوگ مٹھائی کھاتے بچوں کو جب دیکھیں گے تو کتنی باتیں بنائیں گے. انہوں نے کہا بھائی وہ اشرف علی تھانوی کا دادا آیا تھا. تھانوی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد ہمارا دادا پھر کبھی نہیں آیا. یہ مر بھی جاتے ہیں اور پھر بھی زندہ رہتے ہیں. مولوی زکریا صاحب فضائل صدقات میں لکھتے ہیں کہ ایک آئے کہا جی مرنے کی جگہ, انہوں نے کہا اندر آ, کھلی جگہ, مر جا. وہ آیا, طواف کیا, نماز پڑھی, لیٹا, مر گیا. مرنے کے بعد جب میں نے نہلایا, یاد کرنا, نہلایا, کفنایا, دہلایا, آرام سے پڑا رہا, جی میں جو کرنا کر لا, میں تو لمحہ پہ. جب قبر میں رکھا, انگوٹھا پکڑ لیا, آنکھیں کھول دی, میں گدگدی کر دی ہوگی یا چٹکی کاٹ لی ہوگی. کہا حضرت آپ سید جی زندہ ہو؟ کہا میں زندہ ہوں, اللہ کا عاشق زندہ ہی رہتا ہے, ہمارے لیے موت نہیں, اسی تے کرایہ دار ہیں, مکان بدل دے انہیں صرف. یہ عجیب مردے ہیں, مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. اور میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر فاطمہ نے کہا تھا واہ بچا, اے میرے بابا جنتوں کی طرف آپ چلے گئے. کہا جابر وہ جگر تمہارا, وہ دل کہاں سے آیا کہ تم نے اپنے نبی کے جسم مبارک پر مٹی ڈال دی؟ کہا ہم نے راضی خوشی نہیں ڈالی, ہم تو مجبور ہیں اس اسلام کے اندر. تو یہ ڈرامہ بازی اور جھوٹ اور دھوکے دہی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی باتیں کرتا رہا. تو پھر تم گستاخ ہو, ہم گستاخ نہیں ہیں پیروں کے کہ زندوں کو دفنا دیتے ہو. ہمارے ہاں تو مردوں کو دفنایا جاتا ہے, زندوں کو نہیں. ایک بھائی نے سوال کیا, ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہما, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کوئی مسلمان مر جائے اور پھر اس کے جنازے پر ایسے 40 آدمی کھڑے ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ. جی یہ روایت درست ہے, حدیث میں آتا ہے کہ کوئی 40 مواحد اگر کسی جنازے میں شریک ہو جائیں اور اس کے لیے دعائیں کریں, سفارش کریں, تو اللہ عز و جل اس کو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جنازہ مشرف لتر پہن کے گم, شرط یہ ہے مرنے والا مواحد ہو, مرنے والا خواجہ کا بندہ نہ ہو, غریب نواز کا بندہ نہ ہو, وہ اللہ کا بندہ ہو, حجویری کو داتا کہنے والا نہ ہو, یا علی مدد کے نعرے لگانے والا نہ ہو, اور ہاں نماز کا تارک بھی. مواحد سیدھی سی بات, مواحد اور نمازی. بے نماز بھی مواحد, اجی مولوی صاحب اسی بڑے پکے مواحد ہیں, فجر دی نماز کدی بھی نہیں پڑھی, چٹا توتا یا کافر. جو نماز جماعت سے نہیں پڑھتا یا نمازیں نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے, نماز کا تارک ہے, وہ درباروں پہ جائے نہ جائے, نماز چھوڑنا ہی کفر و شرک ہے, اس کا جنازہ جائز نہیں. مشرک کا جنازہ, مواحد ہے, مواحدوں کی بات کرتے ہو, امام المواحدین نے رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ رب نے کیا کہا؟ ایک باری نہیں 70 باری بھی کہیں گا تو میں نو نہیں بخشنا. اور جی کی کریے سورا سی ہے تو مشرک سی ہے تو سورا سی. اگر کسی مشرک کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آپ چلے جاؤ, یہ آپ کی بربادی ہے. مثال دے کے سمجھاؤں, آپ نے اپنے گھر میں کھانے کے لیے دسترخوان لگایا,
اپنے باپ کو بلایا اور باپ کے دشمن کو بھی بلا لیا. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض ہے. پیو دا دشمن بھی ہوتے ہی تے پیو بھی ہوتے ہی. خوش ہوگا نا آپ سے کہ واہ پترا بڑا کم کیتا ہی, زندہ رہو, مجھے میرے دشمن کے سامنے بٹھا دیا. خوش ہوگا؟ ناراض ہوگا. جس کے لیے مغفرت کا سوال کرنے جا رہے ہو یہ تو اللہ کا دشمن ہے. تم اللہ کے دشمن کی سفارش کرنے جاؤ گے تو تم خود رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مواحد کے لیے جائز نہیں, اس کا باپ ہو, چچا ہو, ماموں ہو, خالو ہو, اگر وہ مشرک مرے گدھے کی طرح اس کو اٹھا کر ریت میں دبا دیا جائے, اس کا جنازہ مواحد کو پڑھنا جائز نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے, لیکن آج کل ڈاکٹر جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ وہ بھی جانتے ہیں. ارے بھائی ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کر کے بتاتے ہیں نا کہ لڑکا ہے یہ لڑکی, وہ بھی ان کا ایک اندازہ ہے. تو الٹرا ساؤنڈ ایک وسیلہ ہے پیٹ تک پہنچنے کا. مالک بغیر کسی وسیلے کے جانتا ہے نطفہ قرار پکڑنے سے پہلے کہ میں نے لڑکی دینی ہے لڑکا. الٹرا ساؤنڈ کے لمبے جھنجھٹوں میں کیوں پڑتے ہو؟ پیٹ پہ چھری مار کے بچہ نکال کے دیکھ لو, پتہ لگ جائے گا. وسیلہ ہے, بغیر وسائل کے, بغیر کوئی ذریعہ استعمال کیے کون جانتا ہے؟ اللہ. اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں ارواح ثلاثہ میں, ہمارے عبداللہ خان کے پاس تعویذ لینے کے لیے کوئی آتا, وہ تعویذ دیتے ہی کہتے تھے تیرے گھر تی ہوئے گی, تیرے گھر منڈا ہوئے گا, جو کہتے وہی ہوتا. پوچھا گیا یہ آپ کیسے بتا دیتے ہو؟ کہا کیا کروں, بچے کی تصویر سامنے آ جاتی ہے, پوری مشین ہی الٹرا ساؤنڈ دی لگی ہے, بچے کی تصویر سامنے آ جاتی ہے. ارے اللہ کہتا ہے ما فی الارحام, ماں کے پیٹوں میں کیا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. یہ شرک کرنے والے اور شرک کے دعوے دار ہیں. جس خوشبو میں الکوہل ملا ہو کیا وہ خوشبو اپنے لباس پہ لگا سکتے ہیں؟ کیا الکوہل والا خوشبو لگا کر نماز ادا کرنے میں کوئی حرج ہے؟ مسئلہ اختلافی ہے, لیکن الکوہل حرام ہے میرے علم کے مطابق. الکوہل حرام ہے, ناپاک نہیں ہے, ناپاک نہیں ہے. اگر یہ ناپاک ہو تو کپڑوں پہ لگانا جائز نہیں, یہ ناپاک نہیں, حرام ہے. اب اللہ عالم اختلافی مسئلہ ہے, لیکن ہمارے علم کے مطابق چونکہ یہ ناپاک نہیں ہے, اگر ناپاک ہونے کی دلیل مل جائے پھر تو کپڑے پلیت ہو کے نہیں لگائیں گے, لیکن وہ پینا حرام ہے, ناپاک نہیں ہے, اس لیے کپڑے پہ لگا ہو تو کوئی حرج نہیں. واللہ عالم. باقی کبار علماء موجود ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. جی ہاں جی, نہیں اس کو دھو لیجئے. میں نے اسی لیے کہا نا علماء کبار موجود ہیں, ان سے پوچھئے. اگر کچھ لوگ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں دیر سے آتے ہیں جبکہ خطبے میں خطبہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور آتے ہی دوسرے مصلیوں کو دھکیلتے ہوئے ان کے اوپر سے چھلانگیں لگاتے ہوئے آتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ تو جہاں آپ کو جگہ ملے وہیں نماز پڑھو, گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آنا درست نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک. یہ آخری ہے جی, یہ آخری سوال ہے. فضائل اعمال کی حقیقت کے بیان میں آپ نے بیان کیا کسی جماعت کی یہ خیال ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے, وہ کیا اور کس؟ یہ مولانا ذکریہ صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے. مولانا ذکریہ صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے. ریاض میں ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے, کہا ہمارے حضرت مولانا ذکریہ صاحب نے تو 15 علوم لکھے ہیں, یہ 18 کہاں سے آئے؟ میں نے کہا جہاں سے 15 آئے وہاں سے یہ 3 بھی آئے, جہاں سے آپ کے 15 آئے وہاں سے ہمارے 3 آئے. اسلام کو قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ مولویوں کا ڈھکوسلا ہے کہ اب ایک تاجر سے کہو کہ تاجر صاحب دکان بند کر کے 18 علوم یا 15 علوم سیکھو, اور کہ مینوں معاف کرو میری دکانداری ہے, تو سیکھدا رہے تو میرے کو پیسے لیندا رہے, جو تو کہیں گا میں کردا رہاں گا. تو یہ دھندا چلانا ہے مولویوں کا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اب آپ دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہاں جاؤ گے؟ مولوی کے پاس. اب جو مولوی کہے گا وہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو یہ ان کا اپنا کاروبار چلانے کے لیے ایک دھندا ہے, وگرنہ قرآن آسان کیا ہے اللہ نے سیکھنے سکھانے کے لیے. جو بھی اس کو پڑھے گا وہ ہدایت پا جائے گا. مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. آپ کا بچہ پرائمری کلاس کا ہے, اس کو استاد نے BA کلاس کی انگلش پکڑا دی اور کہا بیٹا پڑھ, اسی میں سے امتحان لوں گا, تو کیا خیال ہے یہ ظلم نہیں ہوگا؟ اللہ مالک کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ ظلم ہوگا نا؟ پرائمری کلاس کے بچے کو BA کی انگلش دے دو آپ تو ظلم ہے. اگر یہ بات مان لی جائے کہ قرآن سیکھنے سمجھنے سے پہلے 15 یا 18 علوم سیکھنے ضروری ہیں
تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ مالک کی طرف سے ہم پر ظلم نہیں ہے کہ قرآن کی بنیاد پہ تو جنت اور جہنم تقسیم کرنی ہے، اور قرآن اتنی اوکھی کتاب اتاری ہے جو مولویوں کے علاوہ کسی کے پلے نہیں پڑتی؟ یہ جھوٹ ہے، یہ دھندا اور کاروبار چلانے کی ایک سازش ہے تاکہ آپ قرآن کو نہ سیکھو۔ واللہ لاہور کے اندر یہ واقعہ ہوا، اسٹیشن کے قریب ہمارے ایک بھائی نے بورڈ لکھ کے لگا دیا جس پہ قرآن حکیم کی کچھ آیات لکھ دی کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے میں فرشتہ نہیں ہوں، میرے پاس خزانے نہیں ہیں، مجھ پر تو وحی آتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ تو باقاعدہ وہاں پہ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، فساد ہوا، جلوس نکلے، مقدمے ہوئے۔ جب تھانے میں پہنچے انہوں نے دو ٹوک یہ بات کہی کہ جناب یہ جو قرآن پاک کی عربی آیت ہے یہ رہنے دو، ترجمہ مٹا دو، ترجمہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ کیوں؟ مولویوں کی سازش یہ ہے کہ قرآن طوطے کی طرح عربی رٹی جائے اور پڑھی جائے، اس کے ترجمے پہ غور، اگر ترجمے پہ غور کرو گے تو کوئی بھی 11ویں دینے کے لیے تیار، کوئی مولوی کی جیب بھرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اگر اس کے ترجمے کو سمجھا جائے گا۔ تو اسی لیے مولویوں کی یہ سازش ہوتی ہے کہ ترجمے سے دور کرو، طوطے کی طرح الف لام میم سے لے کے والناس تک رٹتے رہ جائیں۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔